مطابق کہ آسمانوں اور زمین میں یہ ایسا حادثہ ہوگا کہ یہ سب پہ بھاری ہوگا اور وہ اچانک آئے گی. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا خالق ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جان سے پیدا کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مشرک ہیں نا ان کو یہاں پہ پوچھا ہے کہ جو تم لوگ شرک کرتے ہو، بتاؤ وہ تمہیں کوئی بھی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا وہ کوئی چھوٹی سی بھی چیز پیدا کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں وہ؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں؟ کیا ان کے پاؤں ہیں؟ کیا وہ چلتے ہیں؟ کیا وہ دیکھتے ہیں؟ کیا وہ پکڑ سکتے ہیں؟ کیا وہ سنتے ہیں؟ تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں ان کو کہ بلاؤ ان کو، تاکہ پتہ تو چلے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے. دن اور رات اللہ کے حکم سے آتے جاتے ہیں، موسم اللہ کے حکم سے آتے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کے حکم سے سب کائنات چل رہی ہے. تو یہ جو شریک بناتے ہیں ان کو ذرا کہیں کہ کچھ کر کے دکھائیں نا، کوئی ایسا کام کر کے دکھائیں، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر آپ کو شیطان کی طرف سے اکساہٹیں آئیں، ہم جب قرآن کے لیے بیٹھتے ہیں ہمیں اکساہٹیں آتی ہیں، ہم کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی گھڑی کو دیکھتے ہیں، کبھی ہمارے دماغ میں کچھ اور ہی مشین چل رہی ہوتی ہے نا. ایسے شیطان کی اکساہٹیں ہوتی ہیں، اکساتا ہے شیطان، ہمیں ٹریگر کرتا ہے، چلو کچھ اور کرو. اچھا یہ آپ کے ساتھ ہی نہیں صرف ہوتا، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. میں فوراً پھر اپنے آپ کو فوکس کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اعوذ باللہ پڑھتی ہوں. آپ لوگوں نے بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جب بھی آپ کو شیطان کی کوئی اکساہٹ آئے تو پھر آپ نے کہنا ہے فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو. یقیناً جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے اور جب بھی انہیں کوئی شیطان کے اثر یا کوئی ایسا برا خیال آتا ہے وہ چونک جاتے ہیں. یعنی جو لوگ اچھے ہوتے ہیں نا، جو اچھے بچے ہوں گے نا، جن کو اللہ سے ڈر لگے گا، ان کو کوئی بھی نیک کام کرتے ہوئے اگر شیطان کی اکساہٹ آئے گی نا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے نا ٹریپ کر رہا ہے شیطان اور میں نے اس کے ٹریپ میں نہیں آنا. فوراً سے وہ دوبارہ اپنے آپ کو پکڑ کے بھی لانا پڑے نا، اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو، اپنی سوچوں کو، وہ فوراً پھر کانشیس ہوں گے، اعوذ باللہ پڑھ کے پھر کانشیس ہوں گے. وہ مسلسل وہ حرکت نہیں کرتے جائیں گے، وہ یعنی دوبارہ سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے، وہ فوکس ہو جائیں گے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی مجلس کے آداب بتائے. یہاں پر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو، اور توجہ سے کیوں سنو؟ خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس کا مطلب ہے جو شور کرے گا اس پر رحم نہیں ہوگا نا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے اور خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم ہو. یہ قرآن کی مجلس کے آداب ہے. توجہ سے سننا ہے، فوکسڈ ہو کے سننا ہے، خاموش ہو کے بیٹھنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. کس لیے؟ پھر اللہ کی رحمت آئے گی نا. اللہ کی رحمت چاہیے نا ہمیں انشاءاللہ. اور پھر آپ اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح و شام یاد کیا کرو. یعنی صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، عاجزی سے کرو، اور دل میں عاجزی سے، خوف سے اپنے رب کو پکارو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں. الحمدللہ ہماری سورہ الاعراف کمپلیٹ ہوئی، اور سورہ الاعراف کے بعد اس پارے میں آخر میں سورہ الانفال آئی ہے، اور اس کی 40 آیات ہم پڑھیں گے. اس پارہ نمبر 9 میں 2 صورتیں تھیں. ایک سورہ الاعراف جس کی ہم نے ورس نمبر 88 سے 206 تک پڑھ لی ہے، اور سورہ الانفال آئی ہے جو کہ مدنی صورت ہے جس کی 75 آیات ہیں اور اس کے 10 رکوع ہیں، اور یہ قرآن میں 8 نمبر پہ ہے، اور جو جیسے ریویل ہوئی تھی 88 نمبر پر ریویل ہوئی تھی. اور اس پارے میں ہم اس کی 40 آیات پڑھیں گے. 75 میں سے
40 آیات ہم پارہ نمبر 9 میں پڑھیں گے. تو بس ہمارے 1-2 ٹاپک رہ گئے ہیں. سچا مومن کون ہوتا ہے؟ یہاں پہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے انفال کس کو کہتے ہیں. انفال غنیمت کو کہتے ہیں، مال غنیمت کو. غنیمت کیا ہوتی ہے؟ جب مسلمان جو تھے وہ دشمن سے غزوہ کرتے تھے نا، لڑائی لڑتے تھے، جنگ لڑتے تھے، تو اس جہاد کے دوران دشمن سے جو مال ان کو ملتا تھا وہ مال غنیمت ہوتا تھا. جنگ میں جیتا ہوا مال غنیمت ہوتا ہے. جنگ میں دشمنوں سے جیتا ہوا مال غنیمت کہلاتا ہے. جنگ میں جیتا ہوا مال غنیمت کہلاتا ہے. سمجھ آ گئی مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ غنیمت کا مال ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اور رسول کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، سو تم اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنے تعلقات بہتر بناؤ، اصلاح کرو اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. سچا مومن کون ہوتا ہے؟ سچا مومن وہ ہوتا ہے جو آیتیں سنتا ہے نا قرآن کی تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور آیتیں سنتا ہے تو اس کا دل لرز جاتا ہے، دل کانپ جاتا ہے، اور وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے. سچا مومن کون ہوتا ہے؟ آیتیں سنتا ہے غور سے اور پھر اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے آیتیں سن کے، اور پھر ایمان بڑھتا ہے اور ساتھ میں اس کا دل بھی اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے کانپ جاتا ہے، اور پھر وہ نماز قائم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے سچے مومن کے لیے اللہ کے پاس بلند درجات ہیں، مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس کیا کیا انعامات ہیں؟ بلند درجات ہیں، مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے. ٹھیک ہے، تو ہر کوئی عزت چاہتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد ایک بہت بڑے غزوہ کی بات کی جو بہت ہی پیارا مارکہ تھا حق اور باطل کا. کون سا؟ غزوہ بدر. غزوہ بدر، حق و باطل کی لڑائی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے نا کہ جہاد فرض ہو جائے، تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے لیے جہاد فرض کر دیا ہے. تو اب آپ نے نکلنا ہے جنگ کے لیے، دشمنوں سے لڑنا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تمہاری دعا قبول ہو گئی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر کیا کیا تھا؟ غزوہ بدر میں پتہ کیا ہوا تھا؟ ایک حق اور باطل کا مارکہ تھا. اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، 313 مسلمان تھے، اور ان کے پاس اتنا کم ساز و سامان تھا، بہت ہی کم ان کے پاس گھوڑے تھے، اور ان کے پاس بہت ہی کم جو تھے وہ تلواریں تھیں، بہت ہی کم تیر تھے. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، 1000 لوگ تھے دشمن کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ مدد کی تھی. 1000 فرشتے جو تھے وہ اترے تھے مسلمانوں کے ساتھ، انہوں نے مل کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کی تھی، اور پھر کیا ہوا تھا؟ دشمن کو زیر کر دیا تھا، فتح حاصل ہوئی تھی مسلمانوں کو. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح مدد کرتے ہیں مومنین کی. اور اللہ تعالیٰ نے جب ایک دم ان کو گھبراہٹ ہوئی نا دیکھ کر کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے ان کو نیند، غنودگی دی تھی. تھوڑی سی نیند آ جاتی ہے تو انسان فریش ہو جاتا ہے نا، تو اللہ کا حکم ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح مومنوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں تھوڑی سی نیند دی تاکہ وہ فریش ہو جائیں اور بالکل فریش ہو کے اپنا جو غزوہ کریں، جہاد کریں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کی اس طرح سے مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کر رہے تھے. اور پھر جنگ بدر میں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں مٹی اٹھائی تھی اور یوں پھینکا تھا، اور وہ سارے کے سارے کافروں کے چہروں پہ جا کے لگی تھی، اور وہ ایسے ہی انہیں لگی تھی جیسے کوئی بلیٹس لگتی ہیں. تو وہ حالانکہ وہ مٹی جو تھی نا، وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے تو مٹی ہی گئی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ وہ مٹی ان کو جا کے فیسز پہ اس طرح لگی تھی جیسے کوئی بلیٹس لگتی ہیں. اور اللہ کی تمام یعنی جو تھی قدرت تھی، اللہ تعالیٰ کی جو ساری فیور تھی، اللہ کی جو مدد تھی، وہ مسلمانوں کے ساتھ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے، منہ موڑتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بدترین بہرے گونگے جانور ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جانور کو سامنے کھڑا کر کے اس کے ساتھ باتیں کرتے جائیں، وہ سمجھے گا کوئی نہیں نا. تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے نا، ان کو آپ جتنا مرضی سمجھاتے رہیں، ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے ہی نہیں ہیں، ان کے آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، ان کو سمجھ کچھ نہیں آتی، وہ سیدھے رستے پہ آتے ہی نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
غزوہ بدر کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی تھی. تم لوگ بہت ہی تھوڑے تھے, کمزور تھے. اللہ نے جب تم لوگوں کو جگہ دی, تمہیں مدد کی, تو پھر کیا ہوا, قوت ملی. جب کوئی جیت جاتا ہے تو کانفیڈنس آ جاتا ہے نا اس میں, اور وہ اپنے آپ کو قوت والا سمجھنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت دی تھی اور دشمنوں کے دلوں پہ ان کا رعب بیٹھ گیا تھا. اور کس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا, قوت دی, تاکہ تم لوگ شکر ادا کرو. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملیں تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے جو مال ہیں, اولاد ہیں, وہ آپ کے لیے آزمائشیں ہیں. آزمائشیں ہوتی ہیں نا, کہ اگر مال اور اولاد صحیح رستے پہ لگ جائے تو وہ اچھا رہ جاتا ہے, اور اگر وہ برے رستے پہ چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آزمائش ہے, فتنہ بن جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو سیدھے راستوں پہ رکھے. تو وہ لوگ جو تھے نا, کافر جو تھے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ پلاننگ کیا کرتے تھے کہ ہم آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں, یعنی ملک سے نکال دیں. وہ اتنی پلاننگ کرتے ہوتے تھے بیٹھ کے, الگ سارے دشمن مشرک مل جاتے تھے اور بیٹھ کے نا سازشیں کرتے ہوتے تھے, پلاننگز کرتے ہوتے تھے کہ اچھا وہ ایک آئیڈیا دیتا تھا, پھر دوسرا آئیڈیا دیتا تھا کہ اچھا چلو یوں کر لیتے ہیں, یوں کر لیتے ہیں. وہ کچھ کہتے تھے قید کر لیتے ہیں, کچھ کہتے تھے قتل کر دیتے ہیں, کچھ کہتے تھے ملک سے نکال دیتے ہیں باہر. تو اللہ تعالیٰ بہتر پلاننگ کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارا وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا تھا کہ آپ ہجرت کر جائیں. تو وہ قرآن کو سنتے تھے, سمجھتے تھے, لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ تو پہلوں کی فرضی کہانیاں ہیں, عمل نہیں کرتے تھے. وہ قرآن کے قصوں کو جو اللہ نے نازل کیے ہیں, سچے واقعے ہیں, وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ تو پرانی کوئی ایسی فرضی کہانیاں ہیں. وہ لوگ کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان پہ کیوں نہ عذاب نازل کروں کہ وہ ایمان والوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں, حرم میں آنے سے روکتے ہیں, عبادت کرنے سے روکتے ہیں. جب ان کی نماز شروع ہوتی ہے تو سیٹیاں بجاتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, شور کرتے ہیں. آپ دیکھیں اذان کے وقت اگر کوئی بولے گا, شور کرے گا, تو وہ ان جیسا نہیں لگے گا. نماز کے وقت اور اذان کے وقت وہ لوگ کیا کرتے تھے, سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے. اور وہ ان کی بیت اللہ کے آس پاس جب وہ طواف کرتے تھے تو وہ کپڑے اتار دیتے تھے اور تالیاں بجا کے طواف کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے نا, ابھی بھی جو لوگ مشرکین ہیں نا, وہ لوگ جب اپنی عبادت کرتے ہیں نا تو وہ تالیاں بجانے لگ جاتے ہیں, تالیاں بجاتے رہتے ہیں یا گھنٹیاں بجاتے ہیں اور پھر عبادت کرتے ہیں. تو وہ لوگ مشرکین ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان کی جو عبادت ہے نا, وہ سیٹیاں اور تالیاں اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, اور اللہ کے پاس اس کا کوئی اجر نہیں ہے. وہ لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جو ڈونیشنز دیتے ہیں نا, یہ بڑے بڑے ڈونیشنز دیتے ہیں نا, مشرکین بھی ہوتے ہیں اور اہل کتاب میں سے لوگ بہت بڑے بڑے ڈونیشنز دے رہے ہوتے ہیں, اور این جی اوز کام کر رہی ہوتی ہیں, حالانکہ وہ مسلم نہیں ہوتی. کئی ایسی این جی اوز ہوتی ہیں جو کہ نان بلیورز کی ہیں, اور وہ بڑے بڑے ویلفیئر کے کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو مرضی کرتے رہیں, ان کو ان کے مال خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملے گا. جو مرضی کریں, چاہے یہ پوری دنیا ہی خرچ کر ڈالیں, ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک راکھ ہوتی ہے نا, مٹی ہوتی ہے, اور تیز آندھی چلے اور وہ مٹی اڑ جائے, ایسی مثال ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور مومن جو ہے وہ ایک کھجور بھی صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو بڑھاتے ہیں, اس کی پرورش کرتے ہیں, اور احد پہاڑ جتنا بڑا کر دیتے ہیں, ملٹی پلائی کر دیتے ہیں, کئی فولڈز تک ملٹی پلائی کر دیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس پارے کے آخر میں سورہ الانفال میں, جہاں پہ ہم نے کمپلیٹ کیا 40 آیت میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی آپ کا سب سے اچھا دوست ہے, بیسٹ فرینڈ ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کا سب سے اچھا مددگار ہے. نعم المولا و نعم النصیر, اللہ تعالیٰ ہی آپ سب کا دوست اور مددگار ہے. کون ہے بیسٹ فرینڈ؟ الحمدللہ. ہمارا پارہ نمبر 9 کمپلیٹ ہوا. آپ نے اس کو ریوائز بھی کرنا ہے, اور آج کی آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ سب نے انشاءاللہ تعالی کیا میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے الاسماء الحسنہ یاد کر کے آنے ہیں,
اور پھر یہاں پر جس کو جتنے جتنے یاد ہوں گے، اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ نا اس کی جو نشید ہے نا الاسماء الحسنہ کی، وہ لگائیں گے اور بار بار سنیں گے، آپ کو یاد ہو جائیں گے. اور اس کے بعد آپ ہر ایک کا نا میننگ بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے، میننگ بھی دیکھیں گے. آپ کے پاس بکس میں ہے نا، وہ اسکول کی بکس میں ہے نا لکھے ہوئے، تو آپ نے وہاں سے ضرور اس کو میننگ کے ساتھ یاد کر لینا ہے، اور پھر ادھر مل کے آپ نے مجھے سنانے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آرٹ اینڈ کرافٹ میں کچھ بنا لیں الاسماء الحسنہ کا. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کلرنگ کر لیں اس پہ. ٹھیک ہے. آپ نے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسائنمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، زبانی یاد کرنے ہیں. جی بالکل کر سکتے ہیں بیٹے. یعنی سرداروں نے کہا، بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے خاص بندے